بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سپریم کورٹ سے ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ آئی ہے، اور یہ خبر جو ہے اس نے پاکستان کی سیاست کو اور پاکستان کی جوڈیشری کو، پاکستان کا جو نظام عدل ہے اس کے اوپر بہت سے سوالات جو ہیں وہ اٹھا دیے ہیں۔ پہلی سوالات جو ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اٹھ گئے تھے، لیکن اس آئینی ترمیم نے تو سارا کچا چٹھا جو ہے وہ کھول کے رکھ دیا ہے، اور اس ایک ہائبرڈ نظام کے اندر جو ہے وہ جس طرح جوڈیشری کو اجازت دی جا رہی ہے، جو آزادی میسر ہے، یا جس طرح سے جوڈیشری کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کھل کے جو ہے وہ اب سامنے آ گیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک اجلاس ہوا ہے، اس کی کہانی آپ کو بتائیں گے۔ اس میں جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کے اوپر سخت پابندیاں جو ہیں وہ لگ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے، آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ دوسرا ایک اہم خبر جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے آ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر یوٹیوبرز کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بہت اہم قدم اٹھایا گیا ہے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کی جانب سے، اور پولیس کو کچھ خاص جو ہیں وہ احکامات جاری کیے گئے ہیں، جس کے بعد مقابلہ جو ہے وہ سخت ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا سین ہے سارا، یہ بھی ساری چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے بتائیں، جس میں سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں ان کے اوپر کچھ نئی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر یہ شامل تھے۔ اور اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ججز کے جو مس کنڈکٹ ہوتا ہے، ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یا اردو میں جسے ہم ضابطہ اخلاق کہہ سکتے ہیں، یہ وہ قوانین ہوتے ہیں جس کے اندر رہتے ہوئے ججز کو جو ہے وہ پرفارم کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر ججز ضابطہ اخلاق سے معافرہ یا ضابطہ اخلاق کے علاوہ کوئی کام کرتے ہیں یا مس آف کنڈکٹ کرتے ہیں، تو سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، اور مطلب جو بھی پنشمنٹ ہو سکتی ہے ججز کے لیے یا جو بھی سزا ہو سکتی ہے وہ ججز کے لیے ہوتی ہے۔ اب سین یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جو ہے وہ ججز کے اوپر کچھ سخت پابندیاں لگائی گئی ہیں، یعنی یہ جو مس کنڈکٹ ہے یا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں، اور ان ترامیم کا مقصد جو ہے وہ ججز کو باہر جو تقریبات ہوتی ہیں یا ایونٹس ہوتے ہیں جس میں ججز کو ایز اے چیف گیسٹ جو ہے وہ مدعو کیا جاتا ہے اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اس میں روکنے سے جو ہے وہ متعلق یہ چیزیں ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کوئی بھی جج، سپریم کورٹ کا کوئی بھی جج جو ہے وہ کسی بھی تنظیم کو یا کسی بھی ادارے کو خود نہیں لکھ سکتا کہ اس جج کو جو ہے وہ تقریب میں یا کوئی بھی ایونٹ ہے تو اس میں ایز اے چیف گیسٹ جو ہے وہ بلایا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی جج ایسا کرے گا تو وہ کوڈ آف کنڈکٹ کنسیڈر ہوگا، مس کنڈکٹ کنسیڈر ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر کوئی آزاد ادارہ یا آرگنائزیشن جو ہے وہ آزادانہ طریقے سے جج کو اپروچ کرتی ہے، یعنی بغیر جج کے کہے، اور ویسے ہی جج کو جو ہے وہ خود اپروچ کرتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ آپ ہماری تقریب میں جو ہے وہ شرکت کریں ایز اے چیف گیسٹ، تو اس کے لیے جج کے لیے لازم ہے، جس جج کو انویٹیشن آیا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ تقریب کو اطلاع دے، یا جو بھی آرگنائزیشن کی مینجمنٹ ہے اس کو آگاہ کرے کہ آپ پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ ہم اس جج کو جو ہے وہ اپنے پاس تقریب میں ایز اے چیف گیسٹ بلانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ جج اگر چیف جسٹس صاحب الاؤ کریں گے تو وہ جج جو ہے وہ تقریب کے اندر ایز اے چیف گیسٹ جا سکتا ہے، اگر چیف جسٹس الاؤ نہیں کریں گے تو وہ جج جو ہے وہ تقریب میں نہیں جا سکتا۔ ہوا کیوں ہے یہ؟ آپ کو یاد ہوگا منصور علی شاہ، جسٹس منصور شاہ صاحب جو ہیں، انہوں نے آج سے کچھ دن پہلے، تقریباً کو 2-3 ہفتے پہلے جو ہے وہ ایک تقریب سے خطاب کیا تھا، اور اس تقریب میں خطاب کرتے جو ہے وہ انہوں نے ڈائریکٹلی طور پر نون لیگ کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے پرائم منسٹر کا اور سی ایم پنجاب کا دونوں کا نام لیا تھا اور نام لے کے ان کو کرٹیسائز کیا تھا۔
اب ظاہر سی بات ہے کہ حکومت سے یہ چیز برداشت نہیں ہو سکتی. پہلے ہی 26ویں آئینی ترمیم کے کو لا کے تو جسٹس منصور شاہ صاحب کا جو ہے وہ حق مارا گیا. اگلے چیف جسٹس جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد چیف جسٹس بننے کی جو باری تھی وہ جسٹس منصور علی شاہ کی تھی. ٹھیک ہے, لیکن اس حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کو نہیں بنایا, جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنا دیا. اب وہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ مختلف تقریبات کے اندر بات کرتے ہیں اپنی, مطلب جو بھی ان کو غصہ ہے, جو بھی ان کی حق تلفی ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو ان کو روکنے کے لیے اور جتنے بھی حکومت مخالف ججز ہیں سپریم کورٹ میں, ان کو تقریر سے روکنے کے لیے, اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے روکنے کے لیے جو ہے وہ یہ مس کنڈکٹ میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں, امینڈمنٹس کی گئی ہیں. ٹھیک ہے, مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ججز کو کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول کیا جا سکے. پہلے ہی 26ویں آئینی ترمیم نے ججز کو اتنا کنٹرول کر لیا ہے کہ نظام عدل جو کو تھوڑا بہت جو اس سے امیدیں تھیں, یا یوں کہہ لیں کہ تھوڑا بہت اگر یہ چل رہا تھا سست روی کے ساتھ ہی چل رہا تھا, وہ بھی چلنا بند ہو گیا, بالکل سٹاپ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور یہ چیز ہم نے دیکھی بھی کہ سپریم کورٹ سے کس طرح کے فیصلے آئے, سپریم کورٹ نے کس طرح لوگوں کو تحفظ فراہم کیا, حکومت کے غیر آئینی کاموں کو تحفظ فراہم کیا, اور کس طرح سے صرف ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کی ضمانتیں اور اس کے کیسز جو ہیں ان کو لٹکایا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی. اب اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مطلب سپریم جوڈیشل کونسل میں, اس کے علاوہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر 5 جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کے خلاف مس کنڈکٹ کا کیس تھا, یعنی کہ انہوں نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ 5 جج وہی ہیں جو سپریم کورٹ بھی گئے تھے, جنہوں نے سپریم کورٹ جا کے جو ہے وہ درخواستیں خود دائر کی تھیں, جن میں سے 3 کے خلاف تو ریفرنسز جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل نے خارج کر دیے, لیکن 2 ججز جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس سردار اعجاز جو ہیں ان کے خلاف ریفرنس جو ہے اس کو پروسیڈ کیا جا رہا ہے. یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس آگے بڑھایا جائے گا, سپریم جوڈیشل کونسل پروسیڈ کرے گا. جو باقی 3 ججز ہیں جن میں جسٹس بابر ستار ہیں, ٹھیک ہے, اور جسٹس رفت ہیں, اور یہ ان ججز کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس خارج کر دیا گیا ہے. کے پی کے اندر سہیل افریدی صاحب نے جو ہے وہ آئی جی کے پی کے جو ہے اس سے ملاقات کی ہے, ان کو انسٹرکشنز دی ہیں, ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر جتنے بھی یوٹیوبرز کام کر رہے ہیں یا جتنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, انفلوئنسرز ہیں, ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی گرفتاری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور نہ ہی ان کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی کریک ڈاؤن کیا جائے گا اگر ان کا تعلق کے پی کے سے ہے یا نہیں ہے. یعنی کہ اگر کوئی پنجاب کا انفلوئنسر یا پنجاب کا کوئی یوٹیوبر جو ہے وہ کے پی کے اندر ہے, تو پھر بھی کے پی کے حکومت جو ہے یا کے پی کے پولیس جو ہے وہ باہر کی, یعنی پنجاب پولیس کو یا اسلام آباد پولیس کو اپنے جو ریسٹرکشن کے اندر, اپنے صوبے کے اندر, اپنے صوبے کی حدود کے اندر اس یوٹیوبر کے خلاف کارروائی کرنے کی اجازت نہیں دے گی. یعنی کہ سہیل افریدی صاحب نے واضح طور پر آئی جی کو کہا کہ میرے صوبے کے اندر لوگوں کے اوپر جو ہے وہ غیر قانونی یا بولنے کے الزام میں جو ہے وہ کارروائیاں نہیں ہوں گی, چاہے وہ باہر کے صوبے کی پولیس ہی یہاں پہ آ کے کرنا چاہے, آپ ان کو روکیں گے. باہر کے صوبے کی پولیس کو کوئی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کے پی کے سے آ کے انفلوئنسرز کو یا یوٹیوبرز کو گرفتار کریں. بہت بڑا قدم ہے, خاص طور پر پی ٹی اے کے سوشل میڈیا یوٹیوبرز اور جو انفلوئنسرز ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا گیا, جو ان میں ایک خوف و ہراس تھا, عدم تحفظ تھا, جو پیکا ایکٹ کے آنے کی وجہ سے زیادہ ہو گیا ہوا ہے. تو اب اگر وہ کے پی کے میں ہوں گے تو ان کے خلاف کارروائیاں نہیں ہوں گی. اب تک کے لیے اتنی, آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.